السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک قسم کا وہ انسان ہوگا، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور دوسرے قسم کا شخص وہ ہوگا جو گنہگار غیر مسلم، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جہنم کا عذاب دے دیا جائے گا۔ تیسرے قسم کا وہ شخص ہوگا، جب اس سے پوچھا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو وہ کہے گا ہاں میں نے سنا ہے میرا رب اللہ ہے اور میں ایمان لے آیا۔ پوچھا جائے گا من رسول کا، تمہارا رسول کون ہے، تو وہ کہے گا ہاں میں نے لوگوں سے سنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے اور میں ایمان لے آیا۔ اور پھر سوال پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، تو وہ کہے گا ہاں میں نے سنا تھا میرا دین اسلام ہے اور میں ایمان لے آیا۔ جواب صحیح ہے کہ غلط؟ اللہ رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اور اسلام دین ہے۔ اللہ کی جانب سے آواز آئے گی جہنم کی آگ کا بچھونا اس کی قبر میں بچھا دو، یہ وہ شخص ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ وہ منافق ہے، یہ وہ فاسق ہے، یہ وہ فاجر ہے، اللہ کا وہ گنہگار مسلم بندہ ہے جو پوری زندگی گزارتا رہا ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ یہ جو سب باتیں ہیں قبر میں ظاہر ہو جائیں گی۔ نیک کون ہوگا؟ جو قرآن سے قربت اختیار کرتا ہوگا، یعنی قرآن کے قریب ہوگا، جو قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، جو قرآن پر عمل کرتا ہے، وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، صحابہ کے قول کو پتھر کی لکیر اپنی زندگی میں بنا لیتا ہے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ شخص من ربک کا جواب رب اللہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ من رسولک کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا۔ ما دینک کا جواب اسلام کہے گا۔ جو شخص منافق ہے کہے گا مسلمان اللہ کا وہ بندہ ہے، وہ کہے گا بچپن میں سنا تھا میں نے کہ میرا رب اللہ ہے اور میں ایمان لے آیا۔ تحقیق بھی نہیں کی اس نے، اللہ کو پہچانے گا بھی نہیں، اپنی پوری زندگی اللہ کے بارے میں معلومات بھی نہیں کرے گا، اللہ سے محبت بھی نہیں کرے گا، اور کہے گا کہ ہاں میں نے سنا تھا بچپن میں کہ ہاں میرا رب اللہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ سے محبت بھی نہیں کرے گا اور کہے گا ہاں ٹھیک ہے اللہ سے محبت ہے، ظاہر نہیں کرے گا اپنی محبت کو، اور دعائیں اللہ سے نہیں کرے گا، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، بس اپنے ایگزام میں پاس ہونے کی دعائیں کرے گا، جنت کے لیے دعا نہیں کرے گا، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا نہیں کرے گا، اللہ کو پہچانے گا نہیں۔ اس کا جواب ایسا ہوگا ہاں میں نے سنا ہے میرا رب اللہ ہے، ایمان لایا اور مسلمان ہو گیا۔ میں تو مسلمان ہوں، میں تو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ نعوذ باللہ، ہم سمجھتے ہیں مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو جنت کا ٹکٹ ہمیں مل گیا، نعوذ باللہ۔ یہ آج کا ہمارا بولنا ہے، اوقات ہمارے قبروں میں ہی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ من ربکا کا جواب ربنا اللہ نہیں کہے گا گناہگار مسلمان بندہ، وہ کہے گا ہاں میں نے سنا ہے میرا رب اللہ ہے اور میں ایمان لے آیا۔ اللہ کسی اور معبود کی عبادت کی جاتی تو اس کی بھی عبادت کر لیتا، یعنی ہم نے اللہ کا نام سنا تھا اور اللہ کی عبادت کر دی، نعوذ باللہ۔ اس قسم کا رویہ ہوگا۔ من رسول کا سنا تھا، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے اور میں ایمان لے آیا۔ مطلب دلچسپی سیرت کو جاننا، سیرت پر عمل کرنا، ایمان کا اتنا اہم حصہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر کوئی جد و جہد نہیں کرے گا۔ ما دینو کا، ہاں دین اسلام ہے، میں نے سنا تھا اور میں ایمان لے آیا۔ یہی منافقین کی چال ہے، یہی منافقوں کا قول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی موجود تھا اسلام کو اہمیت نہیں دینا اور اسلام کا مذاق بنانا، نعوذ باللہ۔ جو آپ کا دین ہے کیا آپ اس کا مذاق بنا سکتے ہیں؟ اپنی ماں باپ کا مذاق بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اپنے ماں باپ کا مذاق بنایا ہے کسی دوسرے کے سامنے؟ خیال بھی نہیں آئے گا کسی دوسرے کے سامنے اپنے ماں باپ کا مذاق بنانا، اور ہم اتنی آسانی سے دین کا مذاق بنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسا شخص کیا کہے گا قبر میں؟ سنا ہے میں نے میرا دین اسلام ہے اور میں ایمان لے آیا۔ جہنم کی آگ کا بچھونا اس کے لیے تیار کر دیا جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، جو یہ ٹائم ہے موت سے لے کر محشر قائم ہونے سے پہلے تک، اس میں کوئی ہم کو نہیں سن سکتا، لیکن اتنی زور سے کوئی انسان صحیح جواب
صحیح جوابات نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی قبر میں غلط جواب دیتا ہے تو فرشتے ایک بہت بڑی ہتھوڑی لوہے کی اس کے سر میں مارتے ہیں، اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ انسان اتنا برا چیختا ہے کہ جو قبر میں وہ چیختا ہے اللہ کی مخلوق کو سب آواز آتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے مردوں کی چیخیں تمہیں سنا دی جائے تو تم بے ہوش ہو جاؤ گے۔ سن کر اللہم حافظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، آمین۔